جلال صاحب ظاہر ہے ہم نے اس سے پچھلے بھی آپ کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں کے حقائق سے ہمیں آگاہ کریں. جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں عید کے موقع پر وہ بہت ہی زیادہ دل گرفتہ ہیں, تکلیف دہ ہیں, لیکن اچھی چیز جو مجھے ایک لگتی ہے, جو توانائی بخشتی ہے کہ ہمارے حوصلے آج بھی چٹان کی طرح ہیں. انہی فضاؤں میں اسی سرزمین پر آذان بھی ظاہر دی جا رہی ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, سجدے بھی کیے جا رہے ہیں, اور سب سے دلچسپ کہوں میں اس کو یا بہت ہی ولولہ انگیز مجھے وہ موقع لگا جب بوڑھے معصوم بچوں کو گلے لگا کر عید مبارک کہہ رہے تھے, اور یہ پوری دنیا میں رپورٹس ہو رہی ہیں یہ چیزیں. جلال, کیا اب معاملات کیا پہنچے ہیں, کہاں تک پہنچے ہیں, جبکہ ایک مرتبہ پھر سلامتی کونسل میں امریکہ نے یہ ساری جو ہے نیگوسیشنز کی باتیں ویٹو کر دی ہیں؟ جی بہت شکریہ میڈم. معذرت, میں عید مبارک کہہ نہیں سکوں گا. میں بحیثیت ایک صحافی نہیں ہے, بحیثیت ایک فلسطینی میں حاضر ہوا ہوں, غزہ کا ہوں, تو میں امت مسلمہ کو مبارک ہو, باقی ہماری طرف سے نہیں, آپ لوگ اب بس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرے. دیکھیں, جو امریکہ نے ویٹو استعمال کیا تو میرے خیال میں پچھلے پروگرام پتہ نہیں آپ کے یا کئی اور نیوز میں ہمیشہ میں یہی کہتا رہا کہ جو بھی بات ہوگی فلسطینیوں کے حق میں, اسرائیل کے فیور میں بات ہوگی, جو بھی صحیح بات, کوئی بھی قرارداد اگر سیکورٹی کونسل میں آئے گا فلسطینیوں کے فیور میں تو ویٹو ہوگا. یہ تو ہمیشہ میرے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور یہی ہوا, کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے کچھ تجزیہ نگار اور صحافی حضرات جن کا میڈیا سے تعلق ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے, اور کہتے ہیں کہ بس اب جنگ بند ہوگا, یہ ہوگا, اب ٹرمپ اسرائیل کے خلاف ہو گیا. وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل, کوئی بھی شخص اگر اسرائیل اور امریکہ کو الگ الگ سمجھتا ہے تو بالکل میں ان کو بیوقوف سمجھوں گا, بالکل نہ سمجھ انسان ہوگا. صحیح بات. دیکھیں محترمہ, اس وقت صورتحال غزہ کے اندر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے امت مسلمہ ابھی قربانی تو کر رہی ہیں, خاص طور پر ہمارے جو عرب ہیں, ہم تو الحمدللہ 20 مہینہ سے قربانی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ امت مسلمہ خوش ہیں. اس وقت امت مسلمہ کی گلیوں میں خون ہی خون ماشاءاللہ, دمبوں کے, گایوں کے, بکروں کے, لیکن میری غزہ کے عوام کی ہمارے گلیوں میں صرف خون ہے, ہمارے بزرگوں کا خون ہے. تو ہماری قربانی اور آپ لوگوں کی قربانی میں بڑا فرق ہے. آپ کا قربانی ہے وہی, آپ کے قربانی میں یہ بھی ہے کہ آپ گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے ماشاءاللہ اچھے خوبصورت بناتے ہیں, اور کچھ کڑھائی بنانے کے لیے, کچھ سیخ بنانے کے لیے. ہم الحمدللہ ہم جلال کی ٹکڑا نکالتے ہیں ملبہ کے نیچے سے. تو آپ کی دنیا اور ہمارے دنیا میں بہت فرق ہے. آپ لوگ کچھ اور ہے, ہم کچھ اور ہے. آپ کی عید کچھ اور ہے, ہمارا عید کچھ اور ہے. اس لیے آج میں کہوں گا کہ آج کی صرف تاریخ میں یہ عید ہے, 35 شہید ہوئے غزہ کے اندر ہیں اور 111 لوگ زخمی ہوئے. ساتھ ساتھ جب سے یہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ امداد کے جو ڈرامہ نچایا, صرف اس امداد کی ضد میں, صرف امداد کے چکر میں شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ 110. جلال, میرا آپ سے سوال ہے, کیا اس وقت دیکھیں حالات تو بہت دگرگوں ہیں, یہ ہم سب کو پتا ہے, اور آپ شاید فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا جو امداد, بالخصوص میں پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, جو یہاں سے امداد اکٹھی ہو رہی ہے مختلف این جی او کے تھرو, کیا وہ ہمارے بھائی بہنوں تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات, یہ آپ نے ایسا موضوع لیا ہے جو اچھی بات ہے, چلے اس میں بھی بات کر لوں گا. حالانکہ بہت سے لوگوں کو دل آزاری ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ لوگ سچائی پسند نہیں کرتے ہیں, یعنی حقیقت سننا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات صرف کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے شروع میں کیا تھا حج, اور اس پہ کروں گا تھوڑا سا, مجھے 1 منٹ دے, پھر میں امداد کی طرف آ جاؤں گا. جو آپ نے فرمایا ہے کہ کل امام کعبہ انہوں نے دعا کی ہے غزہ کی, فلسطین کی, امام کعبہ نے ہے نا حج میں جو دعا کی ہے نا فلسطین کے لیے, میں نے ان کی ساری دعا میں نے سنی ہے, ان کا خطبہ میں نے سنا ہے. اچھا, امداد کی طرف جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں محترمہ,
انسان جب حق کے راہ پہ چلتا ہے نا تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کو بدتر تو ضرور مارے گا. جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جلال الفرا صاحب یہ بتائیے کیا غزہ تک امداد جاتا ہے, تو میرا ایک جواب ہوتا ہے جو میں چینج نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے بارڈر بند ہے, بارڈر دونوں بند ہے. ایک کراسنگ رفح کا جو بارڈر ہے بند ہے, اور کرم ابو سالم جو دوسرا بارڈر ہے وہ بھی بند ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا اس عظیم عوام کے, پاکستانی عوام کے, جو فلسطینی عوام کے ساتھ جو اچھائی ہے, میں ان کو احسان نہیں بولوں گا, احسانات نہیں, یہ ہمارے بھائیوں کے اوپر فرض ہے. پاکستان مسلمان بھائی ہمارے, یہ امداد کا لفظ میں اس کو مسترد کرتا ہوں, آپ امداد کا لفظ یوز نہ کریں, یہ فرض ہے. مسلمان میرے بھائی جو پاکستانی ہیں, میرا بڑا بھائی جو پاکستان کے اوپر فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں, جو امداد پہنچا رہے وہاں پہ. بالکل اس عوام نے اپنے فرض ادا کی ہے, ماضی میں اور حاضر میں بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ظالم اسرائیل کھڑے ہیں بیچ میں رستہ میں, اسی کی وجہ سے میرے خیال میں امداد پہنچنے میں بالکل دشواری ہے, مشکلات ہے, جو خود یہاں کے فاؤنڈیشن سے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. جلال آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک دیکھیے, کیونکہ دنیا اب سکڑ کے ایک موبائل فون کے اندر آ گئی ہے نا جلال, سب کچھ آپ کو پتا چلتا ہے, ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہاں سچ بولا جا رہا ہے کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک عمومی تصور ہے جلال کہ غزہ جو ہے اس کے 70% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے, اور وہ جو بھی مختصر جو لوگ اگزامپل کرتے ہیں کہ بھائی 30% یا 20% کے لیے آپ اسرائیل کو نیگوسیشن کروانے کے لیے مجبور کیسے کریں, ذرا مجھے زمینی حقائق تو بتائیں جلال. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل اور ان کے ساتھ مغربی طاقتیں سر فہرست امریکہ ہے, ہمارے سب سے پہلے مجاہدین کی ہمت توڑنے کی کوشش کی ہے, آج تک نہیں توڑ سکے الحمدللہ. حالانکہ میں حماس کا نہیں ہوں, I am not belong to حماس, لیکن میں ہمیشہ حماس کے مجاہدین کا, آپ بھی گواہ ہیں, آپ کی نیوز چینل بھی گواہ ہے, اور پاکستان کی جتنی بھی میڈیا ہے سب کو گواہ ہے اس بات کا کہ میں شروع سے ہونا بھی چاہیے, کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, بالکل سیدھا سپر ہو کے کھڑے ہوئے ان کے تمام تر لوگ. یہ اسرائیل کے ساتھ مغربی طاقتیں اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے عرب بھی, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے جنگجو, ہمارے مجاہدین کی ہمت توڑنے کی کوشش کی, ناکام. ہمارے عوام کی جو صبر و استقامت کو ختم کرنے کی کوشش کی, ناکام, وہ بھی ناکام. ابھی بھی آج تک میری عوام اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے اللہ سے پوچھتے ہیں, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تو کس کو شکست دینے آئے ہو, کس کو شکست دینے آئے ہو؟ باقی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے کنٹرول کیا. محترمہ دیکھیں, اس وقت اول تو غزہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 70% مکمل تباہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل جس شہر کو خالی کرانا چاہتے وہ خالی کرواتے ہیں. سب سے بڑا آپ کو نزدیک مثال دے دوں, میرا جو شہر ہے خان یونس ہے, جہاں میری بہن بھائی وہاں پر 11 ہے, ان کے بچے سمیت 50 وہ اس وقت خیموں میں چلے گئے, مواسی کی طرف ہے. یہ مواسی کہاں پر ہے؟ یہ سمندر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسرائیل کو, میری بہن پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا, آج یہ جملہ میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, میرے بہن میں کہتا ہوں دنیا بھی سن لے, اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں, اسرائیل کا اتنا دبدبہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. اسرائیل کو جو تقویت مل رہی ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں, ہمارے عربوں کی اور امت مسلمہ کی بزدلی سے ملی ہے, ورنہ خدا کی قسم ہمارا مجاہدین میں اتنے دم ہے کہ اسرائیل کو حصے میں مٹا سکتے ہیں اگر ان کا بس وسائل ہے. دو مسلمانوں, ہمیں اسلحہ دو, ہمیں اختیار دو, ہمیں کھانا پینا مت دو, ہمیں اختیار دو, پھر ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کا کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے, آپ بیٹھے رہے, صرف ہمارے مجاہدین کو اختیار دو, وسائل دو, پھر دیکھنا اسرائیل کا حشر کیا ہوتا ہے.
صحیح ہے کیا جلال، کریں گے بہت ہمارے مجاہدین اہم بیچارے؟ بات کر رہے ہیں جلال، میں روکنا نہیں چاہ رہی تھی آخر لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں، بھوک پیاس ہے میری مجاہدین 20 مہینے سے ہمارے مجاہدین بھوک پیاس سے اکیلے تنہا لڑ رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں جلال، میں آپ کی ہر لفظ کو دل کی گہرائیوں سے اس کا اثر بھی لے رہی ہوں اور سمجھ بھی رہے ہیں ہمارے دیکھنے سننے والے بھی، اور اس کا اثر قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے جب تک یہ معاملہ نمٹ نہیں جاتا۔